کوشش کریں گے. اچھا ٹھیک ہے, مثلاً کیا کیا؟ مطلب کامران ٹیسوری صاحب بن گئے گورنر. جی بالکل, اچھی خبر ہے, بہت اچھی خبر ہے جی. اور ان کو مبارکباد. صاحب نے فاروق ستار صاحب, میں فاروق بھائی کے لیے سوچی ہوں کہ وہ تو انہی کی وجہ سے پارٹی سے ناراض ہو کے چلے گئے تھے. ہاں اب کیا ہوگا؟ تو فاروق ستار نظر نہیں آ رہے مجھے. تو کون سے وہ کہہ رہے ہیں کہ 5 نام پہلے دیے گئے تھے. میں انٹرسٹڈ ہوں یہ جاننے میں کہ وہ پہلے 5 نام کون سے تھے جن پہ اتفاق. اچھا نسرین جلیل کا تو نام تھا نا. ٹھیک ہے, اچھا وہ تو ان کو کر دیتے, وہ شی از اے ویری لرنڈ وومن. ٹھیک ہے, لیکن کچھ نہیں ہوا اس پہ. لیکن دیکھیں کامران ٹیسوری صاحب کے بارے میں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ آئے, کتنے آدمی دیکھا بھی نہیں, اور وہ گورنر بن گئے. وہ تصویریں جو ان کی گردش کر رہی ہیں ماشاءاللہ مختلف تصاویر کے ساتھ, تو بات یہ ہے کہ مجھے فاروق ویسے میں پوچھ رہا تھا کتنے آدمی تھے کہ جن کے نام میرے خیال سے فاروق بھائی کو ہم صبح صبح لائن پہ لیتے بھی ان کو جگانا والی بات ہوگی, لیکن میں ضرور ان سے جاننا چاہوں گی کہ فاروق بھائی کیا اب آپ بھی کوئی گڈ نیوز دیں گے؟ مطلب وہ تو آ گئے ایک دم آتے ساتھ ڈپٹی کنوینر کی. اچھا چلے چھوڑیں اس چیز کو, ہم ذرا مینٹل ہیلتھ پہ بات کر لیتے ہیں. مینٹل ہیلتھ اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں, یہ 2 مختلف چیزیں ہیں, 2 مختلف ٹاپکس ہیں جن پہ آپ بات کر رہے ہیں. تو آج ورلڈ مینٹل ہیلتھ ڈے. لیکن مینٹل ہیلتھ کا نا آپ کا اور ہمارا, مطلب ہمارا اس ورڈ سے بہت زیادہ تعلق ہے. وہ اس وجہ سے کیونکہ کہیں نہ کہیں آپ کی, ہماری, ہم سب کی مینٹل ہیلتھ کہیں نہ کہیں متاثر ہے بہت ساری جگہوں پہ. مطلب ستی کیونکہ ہمارے ساتھ جیسے ہم اتنی بار اس پہ بات کر چکے ہیں, بہت ساری جگہوں پہ ایسا ہوا ہے کہ ہمیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ کوئی ہمیں جج نہ کرے, تو ہم اپنی زندگی کی بہت سارے مسائل جو ہیں وہ اپنے اندر رکھتے ہیں, ہم ان کو وینٹ آؤٹ نہیں کرتے, ہم ان کو پیتے جاتے ہیں. وہ جان ایلیس صاحب کی کیا کمال بات تھی نا کہ وہ باتیں کھا گئی, وہ باتیں کھا گئی مجھ کو جو باتیں پی گیا تھا میں. سو ایسی بہت ساری چیزیں, بچپن میں ایسا کوئی ٹراما ہو, کوئی ایسی چیز آپ کو نیگیٹو جو ہے وہ انرجیز وہ آپ کو کہیں نہ کہیں بادر کرتی ہوں. کبھی کبھی آپ کے لیے نا کٹ آف کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے بہت ساری جگہوں پہ, وہاں پہ بھی آپ کا مینٹل پیس متاثر ہو رہا ہے. سو جہاں پر آپ کا مینٹل پیس متاثر ہو رہا ہو, جہاں مینٹلی نفسیاتی سفر کر رہے ہوں, کیونکہ ایسی بیماری ستی جو نظر نہیں آتی. اور دوسرا یہ ہے کہ یو اونلی لیو ونس, آپ ایک دفعہ زندگی گزارتے ہو. اور اکثر ہم سوچا کریں تو ہم میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جو کہ اندر سے چیخ رہے ہوتے ہیں کہ کسی طریقے سے ان کی سن لی جائے, لیکن وہ خاموش, بظاہر سرفیس پہ خاموش ہوتے ہیں, لیکن ان کی کوئی سننے والا نہیں ہوتا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ پھر ساری زندگی اسی میں گزارتے ہیں کہ اس کو خوش کیا, اس کو خوش کیا, اور اپنی خوشی ان کی کہیں بیچ میں دبی رہ جاتی ہے, اور پھر وہ سائلنٹ ایک مہلک قاتل کے طور پر وہ چیزیں سامنے آتی ہیں. فزیکل ان کے امپیکٹ بھی کافی زیادہ ہوتا ہے. جسٹ بیکاز آپ کو نظر نہیں آ رہی نا, تو آپ کو پتہ نہیں ہے کہ مینٹل بیماری کتنی جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے. آپ کو پتہ ہے پاکستان سائیکیٹرک سوسائٹی نے ایک سروے کیا, اور جو اس کے اعداد و شمار تھے وہ میں آپ کے سامنے شیئر کروں گی, اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ کیا سچ میں ایسا ہی ہے. پاکستان میں تقریباً 33% لوگ جو ہیں ذہنی پریشانی, ڈپریشن, 4% لوگ ایسے ہیں, یہ رپورٹ صرف ہوئے ہیں, 4% ایسے ہیں جو کہ وہم کا شکار ہیں, 3% لوگ بے جا خوف کی بیماری مبتلا ہیں. ویسے یہ اگر آپ اصل میں آپ پوری قوم کا سروے کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ تقریباً 90% لوگ تو ایسے ہیں جو کہ بے جا کسی خوف کا جو ہے وہ شکار ہیں. اچھا, اور سب سے زیادہ اس میں افسوسناک بات یہ ستی کہ ان میں سے صرف 500 نفسیاتی ماہرین پاکستان میں ہماری مینٹل ہیلتھ کا خیال رکھنے کے لیے موجود ہیں. بالکل جی, اور وہ بھی کتنے افورڈیبل ہیں یہ سبھی جان سکتے ہیں. تو اسی پر ذرا بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں امریکہ سے تشریف لائے ہوئے ماہر نفسیات ڈاکٹر شاہد لطیف صاحب. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے ہمارے لیے خصوصی طور پر وقت نکالا. یہ پہلے تو یہ ظاہر ہے کہ ہمیں امریکی چیزوں میں کافی انٹرسٹ ہوتا ہے, تو پہلا سوال کہ امریکہ میں لوگوں کی جو نفسیاتی بیماریاں ہیں یا ان کے جو نفسیات سے جڑے مسائل ہیں ان میں, اور پاکستان میں جو لوگ موجود ہیں ان کے جو نفسیاتی مسائل میں بیسک ان میں فرق آپ نے کیا پایا ہے؟ السلام علیکم جی, تھینک یو, بہت بہت شکریہ آپ کا انٹروڈکشن کا. سب سے پہلے میں نے کلیریفائی کرنا ہے کہ میں یو کے سے ہوں, امریکہ سے نہیں, یو کے بیسڈ برٹش پاکستانی سائیکیٹرک ایسوسی کا پریزیڈنٹ. ہمیں ملتے جلتے لگتے ہیں نا, یو کے ہے تو 7 سمندر پار ہی. چلیں معذرت. نو پرابلم. دیکھیں, جو آپ نے آلریڈی ایک سمرائز کیا ہے مینٹل ہیلتھ کو, بالکل اسپاٹ آن ہے آپ لوگ کہ نمبر 1 مینٹل ہیلتھ جو آپ کی جو ہے دیٹ از آلویز ود یو. جیسے فزیکل ہیلتھ ہے, پرابلم یہ ہے کہ مینٹل ہیلتھ میں کیونکہ فار ویریس ریزنس جو چیلنجز ہوتے ہیں ہم اس کے بارے میں بات نہیں کرتے, یا ہم اندر سے اس کو ختم ہم کر دیتے ہیں اپنے ایموشنس کو جو مختلف طریقوں سے باہر نکلتے ہیں. فزیکل ہیلتھ میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کہیں پہ درد ہو رہی ہو تو ہم پوائنٹ کر لیتے ہیں کہ جی یہاں پہ درد ہو رہی ہے, درد اس طرح کی ہے, اس طرح کی فریکوینسی ہے, یہ کوالٹی ہے, کوانٹٹی ہے. جب کسی کو ایموشنل پین ہوتی ہے نا, بے شک وہ ڈپریشن کی ہو, انگزائٹی کی ہو,
تو وہ ایموشنز کو ڈسکرائب کرنا لوگوں کے لیے بڑی ڈیفیکلٹ ہوتی ہے. تو وہ صرف پاکستان میں وہ ایموشنز نہیں ہیں, وہ ظاہر ہے امریکہ میں, یو کے میں, وہاں پہ جو لوگ ہیں ظاہر ان کی بھی فیلنگ ہوتی ہے. اس کی جو مینیفیسٹیشن ہوتی ہے نا, اس کا جو پریزنٹیشن ہوتا ہے وہ سلائٹلی ڈفرنٹ ہوتا ہے. اچھا, لیکن ڈاکٹر صاحب ایک چیز فرمائیے گا کہ بعض اوقات جو آپ کا یہ جو ایموشنل پین ہے, یہ جو آپ کا یہ نفسیاتی جو ایشوز ہیں وہ اس حد تک بڑھ جاتے ہیں کہ وہ فزیکل پین کی صورت میں بھی ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ظاہر ہے کہ ان سے ریلیٹڈ کافی چیزیں ہوتی ہیں. کیا واقعتاً ایسا ہے؟ دیکھیں جی, بالکل ایسا ہے, کیونکہ دو چیزیں اس میں. نمبر 1, ایک تو ایسٹرن پریزنٹیشنز ہوتی ہیں, اور ایسٹ میں کیونکہ ایک سٹگما ہوتا ہے, ایک چیلنج ہوتا ہے لوگوں کے لیے, تو وہ پریفر کرتے ہیں کہ ہم لوگ کسی فزیکل مینیفیسٹیشنز میں اس کو پریزنٹ کریں کہ جی پیٹ میں درد ہو رہا ہے, کہ جی سر میں درد ہو رہی ہے. لوگ اکثر کہتے ہیں کہ جی لمپ ان دا تھروٹ جس کو کہتے ہیں. لیکن جن کو واقعی فزیکل ہیلتھ پرابلمز ہوتی ہیں, کیونکہ ایک نیگیٹو ایموشنز ہوتے ہیں, آپ کے نیگیٹو کیمیکلز سیکریٹ ہوتے ہیں, تو جو آپ کی پری ایگزسٹنگ جو آپ کی فزیکل پین ہوتا ہے وہ ملٹیپلائی ہو جاتا ہے بائی 10s and 20s. تو ڈیفینیٹلی اس کی جو پرسیپشن ہوتی ہے پین کی وہ ڈیفینیٹلی بڑھ جاتی ہے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ کہیے گا, دیکھیں اگر ہم ویسٹ کا موازنہ کریں پاکستان سے, تو وہاں پہ تو بہت ساری چیزیں کی جا رہی ہوتی ہیں. وہاں پہ آپ کے ریہیبس ہیں, وہاں پہ گروپس بنے ہوئے ہوتے ہیں, ریہیبلیٹیشن گروپس ہوتے ہیں, وہاں پہ گریف گروپس ہوتے ہیں, تو آپ کو ایٹ لیسٹ نکلنے کا باہر موقع مل جاتا ہے. بیسکلی یو ہیو ٹو وینٹ اٹ آؤٹ. لیکن پاکستان میں ہمارے پاس وہ چیزیں نہیں ہیں. یہاں پہ اگر ہم عام آدمی کی بات کریں جو کہ ڈپریشن کا شکار ہے, جو کہ ایک مسلسل انگزائٹی اور بیجا خوف کا شکار ہے, اسپیشلی اگر میں کسی نوکری طبقے کے شخص کی بات کروں جس کا واسطہ کسی نوکری سے ہو, اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ جب رات کو سونے کے لیے جائے گا تو اس کو یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ میں نے اپنے یہاں پہ گھر کے خرچے کیسے پورے کرنے ہیں, پتہ نہیں کل میں اپنی نوکری پہ رہوں گا یا نہیں رہوں گا, آٹا مہنگا ہو گیا ہے, بجلی اتنی مہنگی ہو گئی ہے, میں کیسے کروں گا, اچھا بچے کو میں اسکول سے اٹھا لوں, ہاں وہ اسکول جو ہے بچے کے لیے مہنگا ہے. مسلسل ایسی سوچیں اس کو آتی ہے کہ وہ بیچارہ سو بھی نہیں پاتا. تو وہ بیچارہ اس کے لیے اٹس ناٹ ویری ایزی ٹو کٹ آف ہمسیلف فرام دا تھاٹس. سو پہلے بتائیں ہم کیسے اس سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں. ہم نے فٹ پاتھ پہ مزدوروں کو آرام سے سوتے ہوئے دیکھا ہے, لیکن گھروں میں ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ سارے دن کی ٹینشن کی وجہ سے سو ہی نہیں پاتا. بالکل ٹھیک آپ نے, این ایکسلنٹ کوشچن. کیونکہ دیکھیں ایسٹ کے اپنے پریشانی ہے, ویسٹ کی اپنی پریشانی ہے. جو ویسٹرن جو پریشانی ہے, دیکھیں آؤٹ پٹ اس کا وہی ہوگا جو سائیکولوجیکل امپیکٹ ہوگا نا اس کا, ڈپریشن, انگزائٹی. اگر آپ ایسٹ میں اگر ویسٹ کی سنیں گے یار یہ تو ہمارے لیے تو بالکل بیسک چیزیں چاہیے, وہ یہاں کی دیکھیں گے وہ آپ کو بڑی ڈفرینٹ لگیں گی. لیکن مین چیز آپ نے جو اوریجنل بات پوچھی ہے نا کہ یہاں پہ پاکستان میں ایک چیز تھوڑی سی انفارچونیٹ ہے کہ یہاں پہ ہر چیز کو میڈیکیشن کے ساتھ ٹریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس میں دیکھیں دو چیزیں. نمبر 1, ایک تو یہ ہے کہ جو آپ کو اگر سمٹمس ہو رہے ہیں نا, کسی قسم کا ڈسٹریس ہو رہا ہے, تو ضروری نہیں کہ ہم اس کو میڈیکلائز کریں. لیکن اگر وہ سمٹمس ایسی ہیں کہ وہ النس کی طرف جا رہی ہے, اس کو پریونٹیو میجرز کو اٹھانا بڑا ضروری ہے, اس کی مینجمنٹ بڑی ضروری ہے. اور مینجمنٹ خالی میڈیکیشن ہی ہے. میڈیکیشن جو نا اٹس اباؤٹ 1/4 or 1/5 آف ٹریٹمنٹ, جو پاکستان میں کم ہے, یو کے میں, امریکہ پھر بھی زیادہ. باقی کیا اس کی انٹروینشنز ہیں. ایک تو بایولوجیکل ہے جو میڈیکیشن ہے, سائیکولوجیکل ہے جو تھراپی, ٹاکنگ تھراپی جس کو ہم کہتے ہیں, باتیں کرنا. سوشل ہے جو سوشل انٹرونشنز, جو آپ کی نیٹ ورکنگ ہوتی, فیملی سپورٹ, جو پاکستان میں اچھی ہے لیکن اس کو تھوڑا سا اسٹرکچر کرنا. اور 4th جو چیز ہے جس کو میں ایسٹرن ماڈل اس کو میں کہتا ہوں, ویسٹ میں کم ہو گیا ہے, وہ ہے اسپرچل ایلیمنٹ. ہمارے ایسٹرن میں ہم لوگوں کو اس چیز کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے, ایک پروٹیکٹیو فیکٹر ہے. تو یہ جو 4 چیزیں نا, اگر ان میں سے کوئی ہم مس کریں گے نا, لیکن کیا جائے ہولسٹک اپروچ. واٹ شوڈ بی ڈن؟ ابھی یہاں پر پاکستان میں دیکھیں, ہم کہہ رہے ہیں کہ 500 ماہرین نفسیات ہیں, پھر وہ افورڈیبلٹی بھی ان کی نہیں ہے. ٹھیک ہے, لوگ ایک دوسرے پہ یہاں پر جو ہمارا کلچر ہے, ہم بات کرنے سے بھی گریزاں ہوتے ہیں, کیونکہ ایک بات پھر پھیلتی پوری دنیا تک چلی جاتی ہے, جو کہ انسان نہیں چاہ رہا ہوتا. کریں کیا پھر؟ جی بالکل, آپ کی بالکل بات ٹھیک ہے. ہم لوگوں نے یہاں پہ ایز برٹش پاکستان سائیکیٹرک ایسوسیشن, ہمارا بھی مینٹل ہیلتھ روڈ شو ہوا ہے. 6 تاریخ کو کراچی میں تھا, پھر لاہور میں, کل اسلام آباد میں تھا. تو ہمارا مین مقصد ہی یہی تھا, ہم سارے سائیکیٹرسٹ کو ملیں. بڑا اچھا شو ہمارا وہ, باقی سائیکیٹرسٹ, سائیکالوجسٹ وغیرہ کو وہاں پہ ہم لوگ نے ہائی لائٹ یہی کیا ہے کہ واٹ ڈو وی ڈو اباؤٹ دس بایو سائیکو سوشل اسپرچل ایلیمنٹ. خالی بایولوجیکل پہ فوکس نہ کریں. اویئرنیس کی بات ہے, ایجوکیشن کی بات ہے. ہمارے جو یہاں پہ ظاہر ہے اگر ہم کسی کو کہیں گے یہاں پہ بھی لوگ بھی نا میڈیکیشن مانگتے ہیں. جی, دے وانٹ اے کوئک فکس. کوئک فکس کسی چیز کا نہیں ہوتا. کسی کو آپ نے جیسے بالکل شروع میں آپ نے کہا ہے کہ بہت ساری چیزیں نا آپ بیگیج لے کر چل رہے ہوتے ہیں. کچھ چیزیں ہوتی ہیں پرابلمس
بائی ڈیفینیشن ان کا سولوشن اور ہماری تو ڈاکٹر صاحب پرابلمس کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی. آپ دیکھیں کووڈ نے ہمیں تباہ و برباد کر دیا. اس کے بعد پھر ابھی ہم نے دیکھا جس طریقے سے سیلاب نے ہمیں ہٹ کیا ہے, مطلب میں تو کووڈ کے ٹائم میں بھی کہہ رہی ہوتی تھی کہ ہمیں پوری قوم کی تھیراپی کی ضرورت ہے. ڈینگی, اور ملیریا, اب اسپیسیفکلی جس طریقے سے سیلاب نے ہمیں ہٹ کیا ہے, لوگوں نے جو کچھ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنا جاتے ہوئے دیکھا ہے, یہ جو خوف لوگوں کے اندر اب پانی کو دیکھ کے آ گیا ہے, بارش کا نام سن کر آ گیا ہے, ان تمام تر چیزوں کو نکالنے کے لیے کتنا وقت درکار ہوگا, بیکاز آف کورس آل آف دس ہیز اے مینٹل ٹول. ایبسلیوٹلی, بالکل آپ نے ٹھیک کہا. دیکھیں اس کے دو امپیکٹس ہیں. ایک تو امیڈیٹ امپیکٹ ہے, اور امپیکٹ کس چیز کا ہے, گریف کا ہے, لاس کا ہے, اور اس کا لانگر ٹرم امپیکٹ ہے ٹراما کا. تو یہ ہمیں سمجھنے کی بات ہے. ویری ویری انفارچونیٹ سچویشن. ہم لوگ کام کر رہے ہیں اس پہ رائل کالج آف سائکیٹرسٹ کے ساتھ جو یو کے بیسڈ ہے, ہم لوگ ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں. بلکہ یہ جو ہمارے کام ہے, ہمارا جو رائل کالج کے ہمارے پریزیڈنٹ ہیں وہ بھی آن لائن آئے تھے ریموٹلی. تو ہم نے بات یہی کیا کہ کیسے ہم مدد کر سکتے ہیں. یہاں کے پاکستان سائکیٹرک سوسائٹی کے ساتھ ہم مل کر کام کریں کہ انٹرونشن بہت ضروری ہے, لیکن ریسورسز کا ایشو ہے, ان ریچ ہونے کا ایشو ہے. تو لوکل چیریٹیز بہت زیادہ کام کر رہی ہیں, لیکن اسٹل ا لاٹ ٹو بی ڈن. اٹس ا ویری سیڈ سیناریو. بالکل صحیح آپ بات کریں. بہت شکریہ جی. ماہر نفسیات ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر شاہد لطف. اور پاکستان میں سب سے بڑا ڈیلیما تو یہ ہے کہ ہم مینٹل دماغ سے جڑی جتنی بھی بیماریاں ہیں, جو نفسیاتی جن کو بیماریوں کا نام دیتے ہیں, ہم ان کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے. وجہ ہے نا اس کی, ہم اس کو مانتے نہیں, کہتے ہیں تو پاگل پن ہے. بھائی پاگل پن ہے کیا؟ اچھا آپ اگر آپ کی سائیکیٹرسٹ کے پاس جا رہے کہتے ہیں پاگل ہو کیا؟ نہیں, ایک چیز تو یہ بھی اسٹگما بھی اس کے ساتھ جو اٹیچڈ ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ کی جسمانی بیماریاں اتنی زیادہ ہیں کہ آپ نفسیاتی کی طرف جانے کی فوکس ہی نہیں ہوتا. وہاں پر ہیلتھ کیئر اتنا اچھا ہے, جہاں سے شاہد لطیف صاحب آئے, آپ سوچیں کہ وہاں پر ہیلتھ کیئر سسٹم آپ کا اتنا اچھا ہے کہ یو آر موسٹلی انڈر کورڈ. پھر اس کے اندر مطلب پر اس کے باوجود ایک چیز میں لائک ہم بہت بھائی اس میں لکی ہیں, وہ یہ کہ ہماری اسپرچل بانڈنگ, ہمارا جو اعتقاد ہے, ہمارے پاس جو اعتقاد کی پاور ہے ہمارے ریلیجن کی وجہ سے, جی وہ بڑی اسٹرانگ ہے. اس طرح سے ہم بچ جاتے ہیں. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ویسٹ میں اتنے ڈاکٹرز ہیں, وہاں پہ مینٹل ہیلتھ پہ اتنا کام ہو رہا ہے, لیکن اس کے باوجود وہاں پہ خودکشیوں کا جو ریٹ ہے اور مدیہ اس کی ایک اور وجہ بھی ہے. دیکھیں بہت اچھا خوبصورت آپ نے پوائنٹ جو ہے وہ اٹھایا, میڈیٹیشن. ہم جب نماز پڑھتے ہیں یا کوئی بھی اس طرح سے عبادت کرتے ہیں تو اس کے اندر وہ میڈیٹیشن ہوتی ہے, آپ سکون سے آپ اپنی انرجیز کو چینل کر رہے ہوتے ہو, کسی خالق سے آپ مدد مانگ رہے ہوتے ہو. You have something to and that is the connection that keeps you going. تو یہ دنیا بھر میں اب اسی پہ بات ہو رہی ہے کہ بھائی میڈیٹیشن از ویری امپورٹنٹ. اور ہماری میڈیٹیشن کیا ہے؟ نماز, اللہ سے لو لگانا. اور اس کے علاوہ میڈیٹیشن از ویری امپورٹنٹ.